آج کا ہمارا ٹاپک یہی کہ جو سوشل میڈیا کی لائف جو آج کل ہم گزار رہے ہیں کہ نمود و نمائش جو آج کل بہت ہو رہی ہے. اور ایک بار میرے شو میں ایک آرٹسٹ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مدیحہ دیکھو چاہے ہم افورڈ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ نمود و نمائش کسی حد تک مجبوری بھی لوگوں کی کیوں بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک اچھا فون نہ ہو یا ہم اچھی گاڑی سے نہ اترے ہوں تو ہمیں اچھے نہ رول آفر ہوتے ہیں نہ ہمیں پیسے اچھے آفر ہوتے ہیں. اور یہ بھی سب چھوڑ دیں, لوگ عزت نہیں کرتے. اینڈ سم ہاؤ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بن چکا ہے. ایک بڑی ڈالے سے کوئی بندہ اترے گا, لوگ اس سے کہیں نہ کہیں اس کے روب میں آ جائیں گے. ایک چھوٹی گاڑی سے ایک بہت بڑے ظرف کا انسان, بڑا تعلیم یافتہ انسان بھی اترے گا تو لوگ اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے جس بڑی گاڑی والے شخص کو دیکھیں گے یا جس مہنگے فون والے شخص کو دیکھیں گے. تو علامہ صاحب میں بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آج کل کے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ چیز بڑی ناگزیر بھی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. تو یہ کتنی ہمارے لیے بھی کتنی افسوسناک بات ہے کہ اگر ہم ایسے دور میں چلے گئے کہ ہم لوگوں کو ان کی چیزوں کی بنیاد پہ عزت دینا شروع کر دیا ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہر انسان کے زندگی میں عمل کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو خالصتاً خدا کے لیے انسان کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس معاشرے کا انسان ہے تو کچھ اعمال یا کچھ عمل جو ہیں انسان کے معاشرتی حوالے سے بھی ہوتے ہیں. تو معاشرتی حوالے سے جو عمل انسان انجام دے رہا ہے تو اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں, اور ہر شعبے کے تقاضے اپنے ہیں اپنی جگہ, ٹھیک ہے نا. اور جب ہر شعبے کے اپنے تقاضے ہیں تو اتنی گنجائش اسلام نے بھی دی ہے اور اخلاقیات نے بھی دی ہے کہ جتنی نیڈ ہے اس حد تک آپ, لیکن ہاں اس میں فقط اپنی ذات کو اجاگر کرنا مقصد نہ ہو, فقط اپنی ذات کو فرنٹ پہ لانا اور اپنے آپ کو سب سے نمایاں ظاہر کرنا مقصد نہ ہو. کیونکہ آپ ایک سسٹم میں ایسا رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو فقط آپ کی, یہ معاشرتی حوالے بتا رہا ہوں کہ معاشرتی حوالے سے کہ فقط آپ کی سادگی کی بنیاد پر بعض اوقات آپ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کا معاش اور آپ کا رزق بعد از خدا کچھ عملی طور پہ دنیا سے وابستہ ہے, ظاہر ہے, تو اس میں اس حد تک کہ جو اس کا تقاضا ہے اس حد تک, لیکن اس میں بھی انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اے اللہ, میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ فقط تیری رضا کی خاطر, تیری رضا کو شامل کرتے ہوئے تقاضۂ حالات کے تحت یہ کر رہا ہوں, مگر میرا دل یہ نہیں, میرا پوری قناعت تیری ذات پر ہے, تو دینے والا ہے, لیکن یہ تقاضے اپنی جگہ, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیمانہ کیا ہو گیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, عام معاشرے کی دوال عادت رہی, ہم اپنی علماء کی مثال دیتے ہیں. جی علماء کی مثال دے دیتے ہیں. ایک عالم ہے, اس کو بلایا جاتا ہے کسی تقریر کے لیے, کسی مجلس کے لیے, وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے یہ پروٹوکول ہونا چاہیے, ایسی گاڑی ہو, ایسی گاڑی بھی اتنا افراد نہ آئے. ہوتا کیا ہے کہ وہ عالم جائے گا, اپنی سواری پہ جائے گا, بہتر سے بہتر وہاں پر بیان دے کر آئے گا, ٹھیک ہے. اس نے ظاہر کوئی شرائط بیان نہیں کی, اس نے اپنا تقاضا پورا کیا خدا کی رضا کے لیے, اسلام کی تبلیغ کے لیے, اپنا کام کر کے پورا آ گیا. صاحب خانہ سے پوچھا گیا کیسا رہا پروگرام, ٹھیک تھا, صحیح تھا. اس کے برعکس ایک شخصیت ایسی آتی ہے کہ جو پورے پروٹوکول میں آ رہی ہے, گاڑی میں بھی آ رہی ہے, آگے پیچھے 200 گاڑیاں ہیں, گارڈز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ ٹائم پر بھی نہ پہنچے. گفتگو بھی انہوں نے بجائے 50 منٹ کے 15 ہی منٹ کی, چلے گئے. آنے سے پہلے بھی لوازمات, آنے کی جانے کے بعد بھی لوازمات. اور وہ جو آپ نے 50 منٹ کی بات کی, وہ 50 منٹ کا ہدیہ بھی ہے, وہ واقعی 15 اہل خان. تو ہوتا کیا ہے کہ اب پوچھا گیا کیا کہنے جناب, کیا گفتگو کی ہے اور کیا کہنے جناب نے, تو فرق کیا باقی لوگ ان کے روب میں بھی رہتے ہیں اور جو لوگ ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں. عام الفاظ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو واقعی کسی بھی قسم کی آپ کے سامنے خواہش بھی نہیں رکھتے, ان کو ایزی لینا شروع کر دیں گے, ان کو بھی ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں کہ جو حدیث رسول ہے اور پھر یہ ہر معصوم سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ سیاد الزمانہ علی امتی لا یعلمون القرآن الا لا یعرفون القرآن الا بصوت الحسن, لا یعرفون العلماء الا بصوب الحسن ولا یعلمون. کہا کہ آخری زمانے میں وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کے شیدائی نہیں ہوں گے, کیونکہ موسیقی کے عادی ہو چکے ہوں گے. جو اچھے لہن میں پڑھ رہا ہوگا وہ کہیں گے یہی قرآن ہے, ٹھیک ہے. معرفت نہیں ہوگا قرآن کی, فقط اچھے لہن کی بنیاد پر.
आलिम का एहतराम उसके इल्म की बुनियाद पर नहीं हो रहा होगा, उसके अच्छे लिबास की बुनियाद पर हो रहा होगा। यहाँ लिबास से मुराद क्या है? जिस आलिम का जितना बड़ा प्रोटोकॉल है वो उतना बड़ा आलिम, जिसका बड़ा प्रोटोकॉल नहीं वो कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो उसकी बेवकत है। ठीक है ना? इस मुआशरे में। हाँ, ठीक है ना? तो बात इतनी से कि ये अच्छा कहा कि जब ऐसा ज़माना आ जाए जी, सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ला इल्म लहू ला हिल्म लहू ला रहम लहू, जब ऐसा ज़माना आ जाएगा तो अल्लाह ताला उन पर ऐसे लोगों को सुल्तान बना देगा, हाकिम बना देगा, जिनके पास ना इल्म होगा ना हिल्म होगा, ठीक है ना, ना रहम होगा। अच्छा, अब ये किसी शोबे से मखसूस नहीं है। अगर दीन की बात है तो ऐसे उलमा नाफिज मुसल्लत हो जाएंगे, इंसाफ की बात है तो ऐसे जज मुसल्लत हो जाएंगे, तिब की बात है तो ऐसे डॉक्टर मुसल्लत हो जाएंगे, हुकूमत की बात है तो ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे कि जिनके पास इल्म भी नहीं होगा, बुर्दबारी भी, हिल्म से मुराद बुर्दबारी वो भी नहीं है, और रहम से मुराद जो कुछ नज़र आ रहा होगा। तो बात ये कि ये फ़कत एक शोबे की हद तक नहीं, हर शोबे में ये आलम हो चुका है। ठीक है ना? जैसे मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि हर शोबे के अपने तकाज़े हैं। अब आ जाइए, जैसे आपने मिसाल दी किसी की, तो शोबिज़ के अपने तकाज़े हैं। ठीक है? वहाँ एक मजबूरी किसी हद तक की मजबूरी है। ठीक है ना? क्योंकि वो एक शोबिज़ में काम करने वाला फ़कत और फ़कत तबलीग दीन के लिए नहीं कर रहा, वो अपने माश के लिए कर रहा है ना, अपने माश के लिए कर रहा है। तो उसमें उसको इस हद तक तो इजाज़त है कि जितना उसको तकाज़ा है, गैर ज़रूरी इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया पर आ जाइए, आज का तरीके का क्या चला हुआ है कि पूरी तकरीरें नहीं होती, छोटे छोटे क्लिप। ठीक है ना? अब ये क्लिप में भी दो पहलू हैं। आया वो मुबल्लिग या वो अदाकार जो कुछ भी है, वो अपने क्लिप, आया लोग क्लिप डाल रहे हैं उसका, या बाकायदा अपने बंदे हायर करके वो खुद अपने क्लिप डलवा रहा है। इन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। अगर देखिए मैं कि तकरीर करके आया हूँ और सुनने वालों ने मेरे क्लिप डाल दी है, ये बात गलत है। मैंने बाकायदा एक आदमी को अपॉइंट किया हुआ इसी काम के लिए कि मेरा आज ये क्लिप लोड करना है तुमने, आज मेरा ये क्लिप लोड करना है, इसमें भी दो पहलू होंगे। आया ये जो मैं क्लिप लोड कर रहा हूँ ये इस्लाह के लिए कर रहा हूँ, ये आया तबलीग और इस्लाह के लिए कर रहा हूँ, या फिर इसलिए कर रहा हूँ, या फ़कत अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ा ज़रूरी है इमरान भी। और अगर आजकल का टाइम देखें तो आजकल का टाइम तो वाकई ऐसा ही आ गया कि हम उसी समहाउ ना चाहते हुए भी हम उसी बंदे को ज़रा लेंगे, सीरियस लेंगे जो सब चीज़ें अपने सामने ला के रख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, देखें मेरा भी अपना पर्सनल तजुर्बा यही है कि जहाँ इंसान पर्सनल चीज़ें डालता है ना, उसको लोग लाइक्स भी ज़्यादा देते हैं, व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं। घरेलू एक्टिविटी वगैरह जो होती है उनमें, जो आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, उनकी जो फैमिली की चीज़ें नज़र आ रही थी वो खटाखट बहुत मिलियन में पहुँच जाती हैं। तो वो तो खुल्ला ही रियाकारी है। मैं एक ऐसा पहलू भी जिक्र करूँगा, देखें शो ऑफ के अंदर के जिसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोड ऑफ ड्रेस होता है कि जो कि एक ड्रेस का किसी जगह की कोई रिक्वायरमेंट है कि स्कूल का यूनिफॉर्म है, ऑफिस का एक ड्रेस है, फला है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। हम एक सेट पे बैठे हुए शो में, भाई हमारे एक रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। अब लोग हमें समझते शायद घर पे भी हम इसी तरह अमामा वगैरह पहन के मुसल्ला बिछा के तस्बीह बिछा के सोफा रख के तस्बीह पढ़ रहे होंगे, वहाँ वैसे कॉल करते हैं, इस तरह लाइव शो में कॉल करते हो कि जी वजीफा पूछना है। तो ऐसा होता नहीं है, हर जगह के रूल्स होते हैं। तो एक मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि जी वो अपनी जो ना बॉडी दिखाएं, बॉडी खोल के दिखा रहे हैं, स्लीवलेस पहन के ना वो अपनी बॉडी वगैरह जगह शो कर रहे हैं। तो उससे भी थोड़ा सा चीप कह ले उसको, मुझे तो बहुत चीप लगता है। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वो इतने छोटे छोटे मेकअप लड़के पहनने लग गए हैं कि मॉल्स में आए हुए हैं, कि शॉपिंग सेंटर में आए हुए हैं। अब वो अपने शरअन जो है ना इस्लामिक कंट्री है, वो कहते हैं हमारी मर्जी, हमारा ड्रेस हम जब पहने। ऐसा नहीं है। हमने बचपन में एक मिसाल सुनी थी बड़ों से, खाओ मन भाता पहनो जग भाता। तो उसका मतलब यही है कि आपको सोसाइटी का ख्याल रखना है कि आपकी सोसाइटी में जो ड्रेस एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि दूसरी फैमिलीज भी हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो आपको अपना लिबास ऐसा रखना है कि जिसमें दूसरों की फैमिली डिस्टर्ब ना हो। और शरन ये भी हुक्म हम समझते हैं ना कि मर्द का सतर सिर्फ नाफ से घुटने तक है। उलमा ने फरमाया कि नामहरम के लिए भी मर्द जिस तरह औरत का पूरा जिस्म उसका वो पर्दा है, तो मर्द के जिस्म का भी औरत के लिए पर्दा है पूरा। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने मर्द कोई सीना वगैरह ही खोल के दिखा रहा तो उसमें कोई उसमें गुनाह नहीं है।
اگر وہ شو آف کر رہا ہے تو اس پہ بھی گناہ ہے. نماز تک کے اندر بھی بعض لڑکے ینگسٹر وغیرہ یا بعض شوقین ایسے ہی وہ ایک ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو زبردستی ماڈرن بننے کا شوق ہوتا ہے کہ جی ہم بڑی کوئی بلانگ کرتے ہیں کہ برگر فیملی ماڈرن ہے, ہوتے وہ بس کہیں کے بھی ہیں کہ وہ شارٹس پہن کر آ رہے ہیں, یہ کر کے آ رہے ہیں. پر چلیں آپ گھر میں اپنی فیملی کے اندر آپ جو بھی پہنے وہ آپ کو اپنا پراپر ڈیکورم ہے. بھائی آپ نے جب پریزنٹیشن دینے جانی ہوتی ہے, آپ کتنے پراپر ڈریس اپ نہیں ہوتے تو نماز اللہ تو نماز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اب اس کے اندر بس اوقات ایسا ڈریس ہوتا ہے, سجدے میں جاتے ہو تو ان کی یعنی ستر بھی کبھی کھلنے لگ جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب شو آف صرف ایک ہم اس پہلو کو تو لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ابھی علماء نے بیان فرما دیا بالکل کہ دکھلاوا لوگوں کو دکھلاوا, لیکن دوسرا دکھلاوا اس طرح کہ اپنے باڈی پارٹس دکھانا, چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو, تو اس کو شریعت نے ایک رسپیکٹ بتائی ہے کہ آپ اس رسپیکٹ کے اندر رہتے ہو اپنا لباس پوشاک رکھیں کہ جس میں خاص طور پہ پبلک پلیسز کے اوپر وہ اس طرح کوئی بھی ڈریسنگ نہ کریں کہ جس سے دوسرے گناہ گار بھی ہوں, پھر آپ دوسروں کو تنقید بھی کریں اور پھر یہ کہیں کہ اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے. کہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ مسٹیک کے عالم کا کہ وہ ایک کپل ٹرین کے اندر یا وہ جو اس طرح چلتی ہیں گاڑی میٹرو وغیرہ, اس میں کوئی کپل چڑھا تو اس کی جو ساتھ میں پارٹنر تھی, وائف تھی, کوئی بھی تھی, تو بڑا اس نے کوئی اس طرح کا آکورڈ ٹائپ کا لباس پہن رکھا تھا, تو انہوں نے بڑا گھورنا شروع کر دیا اس کو. تو اب اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ ناراض ہوا کہ کیا ہے تمہیں تمیز نہیں, اس طرح جو نا وہ میری وائف کو دیکھ رہے ہو, گھور رہے ہو, فلاں کر رہے ہو, اس طرح کر کے. تو کہنے لگے بھائی جو چیز نے اپنے اعضاء کے حصے کھول رکھے ہیں وہ خود کھول رکھے ہیں, تو اس پہ ہمارا حق ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ جو اس کو چھپانا تھا اس نے خود چھپایا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ دوسری جگہ نا کہ لوور یور گیز کہ اپنی نگاہیں بھی نیچے رکھو, یہ بھی ہے, اور دونوں سائڈ سے وائلیشن. ہاں تو وہ انہوں نے مقصد ایک طنز کرنے کے طور پہ یہ کہا کہ جب تم پبلک کے اندر گاڑی کے اندر اس طرح لے کے چل رہے ہو اور پھر چاہتے یہ ہو کہ کوئی دیکھے بھی نہیں, تو یہ پہلو بھی ایک ہے. تو بہرحال اسلام تو بہت صاف ستھرا مہذب ایک وہ ہے مذہب ہے ہمارا, ایک ڈیسینٹ سویلائز سوسائٹی بنانا چاہتا ہے اور پابند بھی کرتا ہے مرد کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, خواتین کو بھی کہ باؤنڈریز کلیئر کی ہوئی ہیں. ہاں باؤنڈریز کلیئر کی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے دیکھیں ان باؤنڈریز کا خیال رکھا بھی جاتا ہے. بڑے بڑے ماڈرن اسکول کالجز یونیورسٹی کے اندر بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں, میل فیمیل کے درمیان, لڑکے لڑکی کے درمیان ڈسٹینس رکھا جاتا ہے. وہاں کے ایڈمنسٹریشن وغیرہ خیال رکھتی ہیں کہ بھئی کن چیزوں میں آپ کو کہاں باؤنڈریز کو خیال رکھنا ہے. یونیورسٹیز کے اندر بھی خیال رکھا جاتا ہے. اب انڈیویجول کوئی غلط کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ایک. یہ عمران نے مجھے بتایا, میں اکثر جو یوٹیوبرز وغیرہ میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ اکثر بجائے وہ کہیں گے یہ ہم نے گھر لیا ہے, یہ ہم نے نئی گاڑی لی ہے, اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رینٹ پہ لی ہوتی ہے. کچھ ہمارے ایکٹرز پرانے بھی تھے وہ جو صرف خبریں بنواتے تھے دیکھ ہم نے نئی جا کے گاڑی خریدی ہے, اصل میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری زندگی میں کیا ہیپننگ ہے. تو ایسی جو حرکات ہوتی ہیں وہ کتنی سنگین ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے کہیں مزہ آئے گا.